الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صدق الله۔ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اور امتحان اس بات کا ہے کہ کون اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی غلامی کرتا ہے، اور کون کسی اور کی غلامی کرتا ہے۔ ہم اس آیت کا ترجمہ کرتے وقت یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا مفہوم کیا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھ لی، عبادت ہو گئی۔ سال بعد روزے آ گئے، عبادت ہو گئی، روزے رکھ لیے۔ زکوٰۃ ادا کر لی اگر صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے تو حج کر لی۔ کچھ حقوق العباد کا خیال کر لیا تو عبادت ہوگی۔ عبادت جو ہے وہ عبودیت کا حصہ ہے۔ اللہ نے ہمیں عبودیت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے نہیں۔ عبادت عبودیت کا حصہ ہے، اور عبودیت کا معنی ہوتا ہے غلام ہونا۔ اور جب ہم اللہ کے غلام ہیں اور اللہ نے اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ تصور کریں کہ غلام کیا ہوتا ہے۔ غلام ہوتا ہے جس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، سارا کچھ اس کے مالک کی ملکیت ہوتا ہے۔ نہ غلام اپنی مرضی سے کچھ کھا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے پی سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے آرام کر سکتا ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے سو سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے اس کا کوئی جاگنے کا وقت ہوتا ہے۔ سارے اوقات اس کے وہ ہوتے ہیں اس کے مالک کی مرضی ہوتی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کائنات کے لوگوں تم اپنے رب کی بندگی کرو۔ رب کون ہوتا ہے؟ رب مالک۔ رب کا معنی مالک، اور اگر رب کے ساتھ کوئی اور اضافت آ جائے تو کوئی اس چیز کا مالک ہو سکتا ہے۔ رب المال، رب الابل، کوئی چیز۔ رب الابل کا بڑا تاریخی فکرہ ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا تھا کہ میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ، اس گھر کا ایک الگ مالک ہے۔ تو کسی اضافت کے بغیر جب رب ہوتا ہے تو رب کا معنی ہوتا ہے رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب۔ وہ مالک بھی ہوتا ہے، وہ روزی رساں بھی ہوتا ہے، اور وہ پالنے والا بھی ہوتا ہے۔ یہ سارے کام مالک ہیں۔ لہذا اس نے جب فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تو ساتھ ہی یہ فرمایا مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ، میں ان سے رزق نہیں مانگتا۔ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ کما کے لائیں اور آ کے مجھے کھلائیں۔ میں تو ان سے یہ مطالبہ کیا ہی نہیں، میں نے تو یہ مطالبہ کیا ہے کہ تم بندگی کرو، عبودیت کرو، غلامی کرو، اللہ کی اس لیے پیدا کیا ہے۔ ہم نے سمجھا شاید اللہ کے روزی کمانے کے لیے پیدا کیا۔ ہم ساری زندگی تبدو کرتے رہتے ہیں کہ پیٹ کا 2 گھر کیسے پالنا ہے۔ وہ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین،
رزق دینے والا اللہ ہے. لہذا جب تم نے غلامی کرنی تو حلال رزق کی کوشش کرو گے تو وہ غلامی کا حصہ ہے. ملنا ہے کہ نہیں ملنا یہ اس کے ہاتھ میں. حلال کوشش کرتے رہو گی درست. ابھی آپ نے مفتی صاحب کی تقریر سنی. حلال کی کوشش کرو گے ملنا ہے کہ نہیں ملنا یہ اس کو پتا. رزق اس کے ہاتھ میں. اور ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقا. کوئی جان اس وقت تک مر نہیں سکتی جب تک وہ اللہ کا لکھا ہوا رزق اپنا پورا نہ کر لے. تو ملنا تو وہ ہے. حلال سے ملنا ہے کہ حرام سے ملنا ہے یہ ہمیں خود طے کرنا. جو کوشش کریں گے وہ ملے گا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. جس کی انسان کوشش کرے گا وہی اس کو ملنا ہے. منظر مقصود پہ پہنچنا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. کوئی چیز ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں. ہمارے ہاتھ میں صرف اور صرف کوشش کرنا. تو کوشش کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی بندگی کی اور اللہ کی غلامی کی کوشش. اب صرف اللہ کو اتنا یقین دلا دیں کہ اللہ میں تیرا ہوں میں کسی اور کا نہیں. اتنا ہی کافی ہے مغفرت کے لیے. ہم تو لگے ہیں نا پورا رمضان اللہ تعالیٰ ہماری روزے نمازیں قبول فرمائے, ہمارے سجدے قبول فرمائے. ہم تو لگے ہیں محنتیں کرنے. اس نے جو حکم دیا ہے کہ صرف ایک کام کر کہ کسی اور کا نہ بنے, بس تو کسی اور کا نہیں بنے گا. تو میں تیری کتنی خطائیں ہیں کتنے گناہ ہیں سارے معاف کر دوں گا, مجھے کوئی پرواہ نہیں. لیکن اتنا تو کر, یہ تو یقین دلانا تو میرا, تو کسی اور کا نہیں ہے. اس نے جب پیدا کیا ہے وہ آپ نے سنا ہوگا سورہ اعراف کے اندر اللہ کریم نے ایک عہد الست لیا تھا, ایک وعدہ لیا تھا عالم ارواح میں. الست بربکم, کیا میں تم سب کا رب نہیں؟ قالوا بلی, سب نے کہا تھا اللہ تم یہ وعدہ. کس کس کو یاد ہے یہ وعدہ؟ یہ وعدہ کیا تھا نا, اللہ اپنا وعدہ یاد کرتا, تم نے وعدہ کیا. اور وعدہ ہوتا ہے باقاعدگی ہوش و آواز. اس کا مطلب ہے ہم نے باقاعدگی ہوش و آواز اللہ سے وعدہ کیا. اب وہ جو وعدہ اللہ سے کیا تھا وہ کس کس کو یاد ہے؟ ہماری یادداشت سے محروم کرتے ہیں, لیکن ہماری فطرت میں ہر شخص کی فطرت میں عبودیت رب ہے کہ ہر شخص فطرتاً غلام ہے. وہ کسی نہ کسی کے ماتحت رہتا ہے. فرق اس وقت پڑتا ہے جب انسان دنیا میں اپنا رب بدل لیتا ہے, رب العالمین کو چھوڑ کر مخلوق میں سے چھوٹے چھوٹے رب بنا لیتا ہے. کئی زندہ کئی مردہ رب. کوئی کسی نظریے کا غلام ہے, کوئی کسی شخصیت کا غلام ہے, کوئی پیسے کا غلام ہے, کوئی پیٹ کا غلام ہے, کسی کا کوئی مسئلہ کسی کا کوئی مسئلہ. اور جو کہتا ہے نا بھائی میں تو اپنی مرضی کرتا ہوں, میں تو کسی کا غلام نہیں ہوں, تو آزاد ہے. میں جو چاہوں میں تو وہ کروں, میں تو کسی کی بات مانتا ہی, میں غلام نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اورأیت من اتخذ الہہ ہوا, یہ اپنی خواہش نفس کا غلام ہے. غلام بچے گا صرف وہ, غلامی سے صرف وہ بچے گا جو اپنے آپ کو رب العالمین کا غلام بنا لے گا. جو رب العالمین کا غلام بنائے گا وہ کائنات کی, وہ مخلوق کی ساری غلامیوں سے نکل آئے گا. وہ اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے, ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر انسان ایک اللہ کے سامنے جھک جائے تو در در پہ جھکنے سے انسان کو نجات مل جاتی ہے. یہ ہر جگہ پہ جا کے کہیں زندہ رکھ اور کہیں مردہ رکھ, میں یہ بار بار مجھے کہنا پڑتا ہے. ہم نے تو اپنے دل کے دماغ کے اندر کئی رب چھپائے ہوئے ہیں, ہم مانتے نہیں ہیں, حالانکہ ہم نے دل کے اندر کئی رب بنائے ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھ تو یہ کہا تھا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ کا غلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بس ایک حدیث سنا کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں. یہ جو ماحول ہے آپس میں گفتگوؤں کا, آپس میں
گپ شپ کا، یہ تقریر کرنے والا ماحول نہیں ہوتا. آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. آپ نے پتہ نہیں کتنی تقریریں اب تک سن لی ہوئی ہیں. اور میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پیٹ میں جگہ ہوتی ہے ایک روٹی کھانے کی تو 2 4 8 10 روٹیاں کھانے تو بدہضمی ہونی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. تو تقریر ایک آدھ بندہ سن کے برداشت کر سکتا ہے، اور تقریر پہ تقریر چڑھی ہوئی ہو تو ماحول ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسا آپ لوگوں کا ہو گیا ہے. اس لیے میں آپ کی مزید سبا خراشی نہیں کرنا چاہتا ہوں، بس ایک حدیث خرچ کر کے بات ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، معاذ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ. بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے اور اللہ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، مجھے معلوم نہیں ہے، یا اللہ کو معلوم ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق العباد علی اللہ، بندوں کا اللہ پر حق ہے. حق اللہ علی العباد، اللہ کا بندوں پر حق ہے. ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ خالص اس کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. بس اتنا کر لیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکاریں، نہ کسی کی بات کریں، بس ایک اکیلا اللہ، بس اسی کے ساتھ، اس کے تو بن جائے. وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا پھر اللہ پر حق ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے جو ایک کا حق ہوتا ہے دوسرے کا فرض ہوتا ہے. جیسے بندگی اللہ کا حق ہے اور مخلوق کا فرض ہے، تو گویا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق العباد علی اللہ بتا رہے ہیں، بندوں کا اللہ پر حق، اس کا مطلب ہے اللہ پر فرض ہے کیا؟ فرمایا اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اللہ اس کو عذاب نہ دے. یہ بندے کا اللہ پر حق ہے. یقین تو دلائے اللہ کو کہ اللہ میں صرف تیرا ہوں، کسی اور کا نہیں. کسی اور کو پکارے نہ، کسی اور کو شامل نہ کرے، کسی اور کے حلال اور حرام کے فتوے کو فتویٰ نہ سمجھے. ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال وما حرم اللہ فی کتابہ فہو حرام. ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جیسے چاہتا حکم دیتا ہے. ساری زندگی خنزیر کی ایک بھی حکمت نہ ملے کہ وہ کیوں حرام ہے، ایک بھی حکمت کا پتہ نہ چلے تو وہ پھر بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو حرام کیا. اور ساری زندگی بکرے کے حلال ہونے کی کوئی دلیل نہ ملے اور کوئی حکمت نہ ملے، اس کے حلال ہونے کی ایک ہی دلیل کافی ہے کہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے. بات ختم ہو. ہمیں حکمتیں بتانے کی اور حکمتوں کے اوپر کتابیں لکھنے کی ضرورت کیا؟ جو چیز اللہ نے حرام کر دی وہ حرام ہے، جو اللہ نے حلال کر دی وہ حلال ہے. اور یہ ڈیوٹی اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دے دی. سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں فرمایا وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثَ. یہ ڈیوٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. گویا جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال حرام کا اصول بتایا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا ہی اختیار مل گیا کہ آپ جس کو حلال کہتے وہ بھی حلال، جس کو آپ حرام کہتے وہ بھی حرام. لہذا وہ جو بڑی معروف مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ نے قرآن میں حرمت علیکم المیتۃ والدم، ہر قسم کا خون اور ہر قسم کا مردار حرام. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں بھی فرما دیا، سورہ مائدہ کی نمبر 3 میں بھی فرما دیا، سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں بھی فرما دیا. ہر قسم کا خون، ہر قسم کا مردار حرام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احلت لکم میتتان ودمان، اللہ نے تمہارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کیے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، یہ اس حرمت علیکم المیتہ اور مردار کی تشریح ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس کی حجیت بھی وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا. لہذا آپ کو فرمایا کہ 2 مردار حلال ہے، ایک مچھلی حلال ہے، الحوت والجراد، ایک مچھلی اور ایک پتے کھانے والی مکڑی، ٹڈی جس کو کہتے ہیں، وہ جو ہزاروں کی تعداد میں آتی ہے، اس کو بھی پکڑ کے آپ رکھ دیں اور پھڑک پھڑک کے بن جائے کہ جناب کی طرح پکا لیں، وہ بھی حلال. اور مچھلی کو پانی سے نکال لیں، پھڑک پھڑک کے بن جائے، آپ یہ بھی مردار حلال.
اب کوئی شخص یہ سمجھے کہ صرف اللہ کا کہا وہ حلال ہوتا ہے اور اللہ کا کیا وہ حرام ہوتا ہے، تو اللہ نے ہی اتھارٹی دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حلال کہہ دے اور کسی کو حرام کہہ دے تو وہ بھی حلال ہوتا ہے. لہذا پابند ہے اللہ کی بندگی کے اللہ کی. اگر ہم اللہ کو یہ یقین دلا لیں کہ اللہ کا کہنا اتنا کافی ہے، پوری زندگی زیادہ محنتیں نہ بھی کریں. اب مصیبت تو یہ پھنس گئے ہیں، میں بھی آپ بھی ہم سارے، تقریریں ہماری کیمروں کے سامنے، نمازیں ہماری کیمروں کے سامنے، دعائیں ہماری کیمروں کے سامنے. کوئی اللہ کے لیے بھی کچھ ہے؟ رو رو کے تھک جاتے ہیں سارا رمضان، لیکن کیمروں کے سامنے کچھ نہ کچھ اجر مل جاتا ہوگا، کوئی تھوڑا بہت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ اس نے سوال پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے جہاد کیا، ارأیت رجلا غزا، اس نے جہاد کیا لیکن اس کا دل یہ ہے اصل میں اللہ سے اجر چاہتا ہے، خالص اللہ کے لیے کیا، لیکن تھوڑا سا اس کا خیال یہ ہے یلتمس فیہ الاجر والذکر، اصل میں تو وہ اجر ہی چاہتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ تھوڑی سی شہرت بھی ہو جائے. یلتمس فیہ الاجر والذکر، چاہتا تو اجر ہی ہے، تھوڑا سا اس کا ساتھ خیال یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا لوگوں پہ بات بھی آ جائے گی، ذرا مطلب جہاد کیا ہے آخر لوگوں کو پتہ بھی چل رہا ہے، تھوڑا سا اشتہار بازی ہو جائے تو کیا تھوڑا سا پتہ چل جانا چاہیے. مالہ، پوچھنے والے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جہاد ہے، چاہتا اجر ہے، تھوڑا سا مشہوری کا بھی اس کو مسئلہ ہے کہ مشہوری بھی ہو جائے، مالہ اس کے لیے ہے کیا؟ گویا پوچھنے والے کا مقصد یہ ہوگا کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پرسنٹیج طے کر دیں گے کہ کیونکہ وہ اجر بھی چاہتا ہے، کیونکہ وہ شہرت بھی چاہتا ہے، تو اتنا اجر پورا نہیں ملے گا، آپ کو 50% مل جائے گا، کچھ 75%، شاید اس کا خیال یہ ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا شیء لہ، لا شیء لہ، لا شیء لہ، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لا یقبل، اللہ قبول نہیں کرتا الا سوائے اس عمل کے ما کان لہ خالصا، جو خالص اللہ کے لیے، وابتغی بہ وجہہ، جس کے لیے صرف اللہ کی رضا چاہیے ہے. باقی ساری باتیں اگر درمیان میں غلا ہو گیا، ملاوٹ ہو گئی، تو پھر اپنا اپنا حساب ہم خود کر لیں. میرے سمیت ہم سارے اس مسئلے میں پھنسے. کوئی عبادت، کوئی رات تاک، کوئی اکیلے بیٹھ کے بھی اللہ کے سامنے ہوگا، تنہائی میں بھی ہوگا. اور یہ جو ہم رو رو کے تھک جاتے ہیں، مجھ سمیت ہم سارے مائکوں کے سامنے اور کیمروں کے سامنے، اللہ کو پتا ہے کدھر جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا نیتوں کی حال نہیں جانتا. لیکن اگر اکیلے بیٹھ کے اللہ کے سامنے رو لیا نا، اکیلے بیٹھ کے، اور اکیلے بیٹھ کے اس کو یقین دلایا اللہ تو میرا ہے اور تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں، اور ہم تیرے ہیں اور ہمارا تیرے علاوہ کوئی نہیں. اگر ہم نے یہ اللہ کو یقین دلا لیا اکیلے بیٹھ کے، کوئی اور مائک نہ لگا ہوا ہو، کوئی کیمرہ نہ لگا ہوا ہو، اکیلے بیٹھ کے ایک اللہ سے کنیکشن قائم ہو گیا، اور اللہ سے کہتا ہے رب انی اذنبت ذنبا، اللہ مجھ سے تو بڑے گناہ ہو گئے، اللہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، مجھ سے گناہ ہو. ادھر گناہوں کو یاد کرتا ہے، ادھر اللہ کے ساتھ کنیکشن قائم ہوتا ہے. آنکھ بھیگتی ہے، ایک مکھی کے سر کے برابر آنکھ سے نکلتا ہے، اور نکل کے یہاں سے لڑک کے ابھی زمین پر نہیں گرتا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا. لیکن اکیلا، اس کو دیکھنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، تو بھائیوں نیکی اصل ہے ہی وہ جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو. نیکی تو ہے وہ
جس میں اللہ کے علاوہ کوئی گواہ نہ ہو، تاکہ خالص اللہ کے لیے ہو. اور یہ جو کنٹیمنیشن ہے، جو میل کچیل ہے، یہ جو ریاکاری کے شبے ہیں، یہ سارے شبے ختم ہو گئے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص جو اکیلا بیٹھتا ہے، اکیلا بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھ بھیگ جاتی ہے. سبحان اللہ. ذکر اللہ خالی، ذکر اللہ خالیا، اکیلا بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھ بھیگ جاتی ہے. ففاضت عیناہ، فرمایا اس کو اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے جس میں کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. یہ ان میں ہوگا. اللہ لہذا کسی نے 600 تراویحیں پڑھی ہیں، اللہ، کسی نے کتنی پڑھی ہیں، کسی نے کتنا قیام کیا ہے. اتنا کرنا سنت ہے، اتنا کرنا سنت ہے. میں کہتا ہوں جتنا بھی کیا ہے صرف اللہ کو یہ یقین دلا دے کہ اللہ میں تیرا ہوں. اور یہ یقین دلانا ضروری ہے، وگرنہ ہمارے بندے کچھ نہیں. اور یہ اکیلے بیٹھ کے اللہ سے بات کریں کہ اللہ میں نے کوئی کام زندگی میں تیرے لیے بھی کیا ہے. میری تو اپنی زندگی آدھی سڑکوں پہ گزر گئی، آدھا رمضان سڑکوں پہ گزر گیا، آدھا کیمروں کے سامنے گزر گیا. لیکن ہم نے کون سی کی؟ ہم نے اللہ کی منتیں کر دی. بڑی خوشی ہے رمضان آیا تھا، بڑی خوشی ہے رمضان ہے، میں ہم نے بہت کچھ کیا. کیا کیمروں کے سامنے نے کیا، مائکوں کے سامنے کیے، سارا کچھ یہی ہوا. تو اللہ کو کیا دکھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سب سے بڑا جو ڈر ہے نا، انی اخاف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے چھوٹے شرک کا ڈر ہے تم سے، چھوٹے شرک کا ڈر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ریا، دکھلاوا لوگوں کے سامنے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن جب اجر ملنے لگیں گے تو ریاکاروں کو اللہ کہے گا کہ جاؤ جا کے ان سے اجر مانگو جن کو دکھانے کے لیے تم کرتے تھے، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو ریاکاری کے شرک سے بھی محفوظ فرمائے اور ہر طرح کے شرک سے محفوظ فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلم. اللہ میں اس شرک سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں جس کا مجھے پتا ہو، اور میں اس شرک سے بھی معافی مانگتا ہوں جس کا مجھے پتہ ہی نہیں چلے. اللہ اکبر. اس لیے صرف اللہ کو یہ یقین دلانے چند لمحے باقی ہیں، پتہ نہیں 29 کا ہوگا کہ 30 کا ہوگا رمضان. ایک دن ہے کہ 2 دن ہے، اس کی تو پھر گنتی ہے. زندگی کا نہیں پتا، ہو سکتا ہے اگلی سانس ہی موت والی ہو، اگلا لمحہ موت کا ہو سکتا ہے. دن تو بڑے، دن تو کافی لمبا ہوتا ہے، اور 2 دن تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. اگلے لمحے کا نہیں پتا کہ ہماری زندگی ہے کہ نہیں. لہذا فوراً ہر گناہ سے توبہ کر کے ایک اللہ کے سامنے جھک جائیں. اللہ میں تیرا، اس میں کسی اور کا نہیں ہوں. اس نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجیے کہ جس نے بھی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اس لیے مایوس نہ ہونا کہ اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. کیوں معاف کر دے گا؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ ہے ہی بڑا بخشنے والا ہے. تو بخشے گا کس کے؟ فرمایا اس کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. ہر طرف سے منہ موڑو اور اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کرو. سیاح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو سیاح سمجھ کے زندگی کی پلاننگ کو میں یوں کر لوں گا، میں ایسا ہوں، میں کیریئر کاؤنسلنگ. اللہ نے پیدا کیا، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو. وہ جانے اس کی پلاننگ جانے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعارف تو ربی بفصل الادائے، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو پہچانا. ہوتا سب کے ساتھ یہی ہے، پہچانتا کوئی کوئی ہے. ہوتا سب کے ساتھ یہی، وہ نہیں ہوتا جو ہمارے ارادے ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. ہوتا سب کے ساتھ یہی. لہذا وہ لمبی حدیث کا آخری حصہ سن لیجیے، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے ترمذی شریف کے اندر حدیث آتی ہے، اس کا آخری حصہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو اگر اس حال میں میرے پاس آئے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، تو اگر زمین بھری ہوئی ہو تیری خطاؤں تیرے گناہوں کی،
کتنے گناہ کر لے گا. زمین تیرے گناہوں سے بھری ہوئی ہو لیکن میرے پاس آئے اس حال میں کہ تو کسی اور کا نہیں تھا. وَأَتَيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا. اس حال میں یہ یقین دلا لے کہ تو بس اللہ کا تھا، تو کسی اور کا نہیں تھا. اگر تو نے یہ یقین دلا لیا، فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سچا گناہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.